کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دراصل اسلام اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کا نام ہے۔ جبکہ آج مسلمانوں نے تقریباً 4 شعبوں کو خیر باد کہہ دیا، صرف ایک شعبہ ہے جس کے اوپر تھوڑی سی توجہ باقی ہے، اور وہ ہے عبادات۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے تمام شعبوں کے اوپر تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو شعور ہی نہیں ہوتا، وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی عبادت کی وجہ سے ان کو ثواب نہیں، گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جی، اس کو شوق چڑھا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جی، تہجد کے وقت اٹھ بیٹھا، لائٹیں جلا دی اور شور شرابہ کیا، زور زور سے دروازے بجائے اور تہجد کی نماز شروع کر دی، جس کے اندر اتنی زور سے تلاوت کر رہا ہے کہ گھر والوں کو اس کی تلاوت کی وجہ سے تکلیف پہنچی اور ان کی نیند خراب ہو گئی۔ اس تہجد میں قرآن پڑھنے والے آدمی کو ثواب نہیں بلکہ اس کے اوپر لعنت برسے گی۔ تہجد کا وقت ہے اور تلاوت کر رہا ہے اور نماز کے اندر ہے، لیکن اس کی وجہ سے چونکہ گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تہجد پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، صرف سنت ہے، زیادہ سے زیادہ صرف سنت ہے، جبکہ دوسرے مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے گھر والوں کو تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے۔ ایک آدمی سنت پر عمل کرنے کے لیے فرض کو اس نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اس کو بھلا ثواب کہاں ملے گا؟ لیکن نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چونکہ دین کا شعور نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کوئی کام نہیں ہے۔ دین سمجھنا پڑے گا کہ دین کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ کتنے سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو بظاہر نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ الٹا دوسروں کے لیے گناہ کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان تمام شعبوں کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، عقائد پر توجہ دینی چاہیے، عبادات پر بھی توجہ دینی چاہیے، معاملات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ معاشرت جو آج ہماری بالکل برباد ہو چکی ہے جی، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اخلاقیات کا تو نام ہی نہ لینا جی، اخلاق تو ہماری زندگی سے ایسے نکلا ہے نا کہ اخلاق کی الف ہی شاید آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی۔ اخلاقیات کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اخلاقیات کے اندر سب سے اہم ترین اخلاق یہ ہے کہ آپ کے عمل اور آپ کی زندگی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جتنا مرضی ہے نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو گالی دیتا ہے جی، اس کی بے عزتی کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے جی، یا کسی کو جان بوجھ کے تھپڑ مار دیتا ہے ناجائز طریقے سے، اس کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، یاد رکھیں اس کی نماز، اس کے روزے، باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ قیامت والے دن جب تک یہ اس کا بدلہ نہیں دے گا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا مَن لا دینار لہ ولا درہم لہ، حضور جس کے پاس درہم بھی نہ ہو، دینار بھی نہ ہو، ولا متاع، پیسے بھی نہ ہو، سامان بھی نہ ہو، بیچارہ غریب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکاۃ و حج، میری امت کا غریب وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کا نام اعمال نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن ویاتی ھذا، ایک آدمی آئے گا اور وہ کہے گا قد شتمنی، یا اللہ اس آدمی نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ فرمائے کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ،
وہ لے جائے گا۔ ایک اور آئے گا قد ضربنی، اے کریم مولا اس نے مجھے مارا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں لے جا۔ ایک اور آئے گا، یا اللہ اس نے قد سفک دمک ھذا، فلاں کا اس نے خون بہایا تھا، فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے جا۔ مختلف حقوق والے لوگ آتے رہیں گے آتے رہیں گے، وہ سارے اس کی نیکیاں لے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں، اور جب لوگ آئیں گے نیکیاں تو ہیں نہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے نا، گناہ وہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، اور جس وقت باقی لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لادتے گناہوں کا بنڈل بھر جائے گا نا، حضور نے فرمایا کہ نیکیاں ختم، گناہ اس کے اوپر آ گئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ گیاں گیس سارے اس کے حج عمرے زکاتیں نمازیں تہجدیں تسبیحات کچھ بھی نہیں ہے جی، کیوں؟ یہ دوسروں کے حقوق برباد کرتا تھا۔ تو آج کبھی سوچا ہے کسی نے کہ ہم کتنے لوگوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ اتنے عجیب اور عظیم لوگ ہوا کرتے تھے، گلی میں چلتے تھے نا، پاؤں کو آہستہ رکھ کے چلتے تھے، کہیں ساتھ والے گھر والوں کو ہمارے چلنے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اور آج جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تماشا لگا ہوا ہے ہر گھر کے اندر، اور اللہ نہ کرے کہیں قریب کسی کی شادی ہو جائے جی، 3 دن تو بے چنتی ہے نا، ساتھ والوں کو کوئی نہیں سونے دینا، یہ 3 دن میں کم سے کم 6 روزے کی بات کر رہا ہوں جی، وگرنہ آج کل ہفتہ شروع ہو گئی ہے، ہفتہ نیند نہیں کرنے دیں گے، ڈھول بجا رہے ہیں، مہندی کا جلوس آ رہا ہے، فلاں رسم ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، ساتھ والے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہوں گے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو، خوفناک حدیث ہے، میں سنا تو رہا ہوں، کہیں ڈر نہ جانا، صرف اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ ہم عمل کریں اس کے اوپر۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ دوسری دفعہ پھر فرمایا واللہ لا یؤمنو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر فرمایا واللہ لا یؤمنو، میں محمد 3 قسمیں کھا کے کہتا ہوں یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ بڑے حیران کہ اللہ خیر کرے، حضور نے پہلے کبھی قسم کھا کے کسی کو اس طرح نہیں فرمایا، آج 3 قسمیں کھا کے 3 مرتبہ کہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ تنگ ہے نا، جو پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا ہے، میں محمد 3 قسمیں کھا کے کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے 3 مرتبہ قسمیں کھا کے۔ آج کبھی کسی نے سوچا ہے پڑوسی کیا بلا ہوتا ہے جی؟ چاہے شادی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو جی، موقع ملنا چاہیے کسی کو تکلیف دینے کا۔ آج جانور شاید کسی جانور کو اتنا نہیں ستاتا ہوگا جتنا کہ آج کا انسان کو ستاتا ہے۔ حساب ہوگا، صرف نمازوں سے کام نہیں چلے گا، صرف زکوٰۃ اور حج عمرے سے کام نہیں چلے گا، نہ تسبیحات سے کام چلے گا، جب تک کہ مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اس لیے توجہ دینی چاہیے۔ میں یہ جو اخلاقیات ہیں نا، ان کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے اندر چونکہ حقوق وغیرہ بھی آ جائیں گے، ہر چیز کے حقوق ہیں، انسان کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، ساری چیزوں کے حقوق ہیں جی۔ آخری ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، غالباً یہ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے۔ انسان تو یار رہا اپنی جگہ پر، انسان تو کمال درجے کی چیز ہے نا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھا یوں کر کے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ تیرا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے ایک مسلمان کا رتبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ سے ایک مسلمان کا رتبہ زیادہ ہے، بیت اللہ سے، جس بیت اللہ کو ہم پیٹھ نہیں کرتے، منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور مسلمان کی کتنی انسلٹ کرتے ہیں ہم۔
خود حدیث میں، اسی حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیت اللہ شریف کو جا کے نا توڑ ڈالے، اس کا ایک ایک پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے جی، اس کو اتنا گناہ نہیں ملتا جتنا کسی مسلمان کو گالی دینے پر گناہ ملتا ہے۔ آج ہر دوسرے زبان کے اوپر گالی ہے جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم سے جی، پتہ نہیں اس طرح کی پروفیشنل گالیاں وہ سیکھ کے کہاں سے آتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ لائے کہاں سے ہوں گے یہ الفاظ جی، جو مجھے بھی نہیں آتے جی، گلیوں کے اندر لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دینے پر۔ آج کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کو کرین کے ساتھ جا کے توڑ دوں، اس کے سارے پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں؟ سوچے تو بندے کہیں گے تو کافر ہو گیا ہے۔ اگر کسی کی انسلٹ کرتا ہے نا، بے عزتی کرتا ہے اور گالی دیتا ہے، بیت اللہ کو ٹکڑے کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا کسی مسلمان کو گالی دینے پر گناہ ملتا ہے۔ یہ تو انسان ہوا نا، میں جانور کی مثال آپ کو دینا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا، وہ پڑی ہوئی تھی اور اس کا یہ پیٹ کٹا پڑا تھا، انتڑیاں بہر کو نکلی پڑی ہیں، جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل اس کو یہ کیوں عذاب ہو رہا؟ انہوں نے مجھے بتایا اس کے گھر کے اندر ایک بلی آتی تھی، ایک دن غصے کے اندر اس نے کوئی لاٹھی کوئی لٹھ وغیرہ اٹھا کے بلی کو اتنی زور سے مارا کہ اس کا پیٹ چر گیا تھا جی، اس کی انتڑیاں بہر آ گئی جی۔ جب سے مری ہے اللہ کے پیغمبر، اس کو اسی بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یار میں بلی کی بات بتا رہا ہوں، یہاں انسان کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ ہمارا اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو بلیوں کے حقوق بیان کرتا ہے، بلبلوں کے حقوق بیان کرتا ہے، چڑیوں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ زمین کے اوپر رینگنے والی جو چیونٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں جی کہ ان چیونٹیوں کے کیا حقوق ہیں، مکوڑوں کے حقوق ہیں۔ آج ایک دنیا کے اندر انسان ہے، احساس ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ درد دل ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس پر توجہ دینا ہے، توجہ دینی ہے ہم نے کہ یہ جو حقوق ہیں ان کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ باقی فرائض نماز ہیں وہ تو پڑھنی ہے، ان حقوق کا خیال کیجئے، انشاءاللہ اسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے۔ سنا نہیں ہے آپ نے، وہ کنجری تھی، غلط کام کرتی تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ کتے کو پانی پلا دیا، انسان نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کوئی بھی نیکی انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔